آگے سفر میں روزے کا حکم۔ پورا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی رمضان المبارک میں سفر شرعی میں ہو تو اسے روزہ رکھنے کا کیا حکم ہے؟ سفر شرعی سے مراد یعنی کم از کم 92 کلومیٹر کی دوری تک جانے کا اس کا ارادہ ہو تو یہ سفر شرعی کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر 10 20 50 کلومیٹر جانا ہے تو یہ سفر شرعی نہیں ہے، سفر ضرور ہے مگر جس سے آدمی مسافر ہو جائے اور نماز قصر کرنے کا حکم ہو وہ سفر نہیں ہے۔ تو سفر شرعی سے مراد کم سے کم 92 کلومیٹر کی دوری تک جانے کے ارادے سے اپنی آبادی سے باہر ہو جائے تو مسافر ہو جائے گا۔ اپنے گھر سے چلا، آبادی سے نکلا، اب وہ مسافر ہے۔ تو ایسی حالت میں کہ رمضان کے مہینے میں آپ نے سفر کیا تو ایسی صورت میں وہ روزہ رکھے گا نہیں رکھے گا، کیا حکم ہے اس کے لیے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ مسافر کو روزہ رکھنے یا نہ رکھنے کا اختیار ہے۔ جب اس مسافر یا اس کے ساتھ والے کو روزہ رکھنے سے ضرر یعنی نقصان نہ ہو تب تو بہتر یہ ہے کہ روزہ رکھ لے۔ مثال کے طور پہ آپ سفر کر رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ میں سفر کروں گا تو اس میں کوئی پریشانی نہیں آئے گی تو آپ روزہ رکھ لیجئے، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ سفر میں پریشان ہو جاؤں گا، بھوک پیاس کی وجہ سے جو ہے سفر میں مشقت پیدا ہو جائے گی تو آپ کو اختیار ہے، آپ چاہیں تو اس وقت روزہ نہ رکھیں، سمجھ رہے ہیں، چھوڑ سکتے ہیں۔ یا آپ کے ساتھ میں کوئی ہے، اگر آپ روزہ رکھ لیں گے تو ہو سکتا ہے ساتھ والے کو کسی طرح پریشانی ہو کہ آپ کو تو روزہ رکھنا ہے تو آپ تو کچھ کھائیں گے پیئیں گے نہیں، اب پتہ لگا جو ساتھ میں ہے وہ آپ ہی کے اوپر منحصر ہے، اب آپ کچھ اپنے لیے تو لے نہیں جا رہے ہیں تو اس کے لیے بھی نہیں لے جائیں گے تو ایسی صورت میں وہ پریشان ہو جائے گا۔ یا کوئی اور صورت ایسی آ جائے کہ آپ یا آپ کے ساتھ والا پریشان ہو جائے گا، پریشانی مشقت بڑھ جائے گی تو آپ کو اختیار ہے کہ آپ جو ہے روزہ نہ رکھیں، سمجھ رہے ہیں، مگر ہاں وہ روزہ جو چھوڑ دیا وہ بعد میں قضا کر لیں، بعد میں جو ہے رکھ لیں اس روزے کو۔ ابھی آپ کے لیے شریعت نے چھوٹ دے دی ہے کہ سفر کی حالت میں آپ چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ سکتے ہیں، گنہگار نہیں ہوں گے۔ اچھا، فرماتے ہیں کہ اگر روزہ رکھنے سے کوئی نقصان نہ ہو تب تو بہتر یہی ہے کہ رکھ لے۔ اگر روزہ رکھنے سے اس کو یا ساتھ والے کو ضرر پہنچے تو اب نہ رکھنا بہتر ہے، لیکن یہ مسئلہ ذہن میں رہے کہ دن میں سفر کرنا ہو اور صبح صادق کے وقت مسافر شرعی نہ ہو تو دن میں سفر کرنے کی وجہ سے اس دن روزہ چھوڑنے کی رخصت نہیں بلکہ اس دن کا روزہ رکھنا ہوگا۔ بات سمجھ میں آئی؟ میں سمجھاتا ہوں۔ مثال کے طور پہ کل صبح آپ کو جو ہے 8 بجے 9 بجے 10 بجے گھر سے نکلنا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اب آپ کو صبح 8 9 7 بجے یعنی فجر کا وقت یعنی کہ سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد آپ کو نکلنا ہے، آپ ایسے مان کے چلیں تو پھر اس دن کا روزہ آپ نہیں چھوڑ سکتے، اس دن کا روزہ آپ نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ کل صبح کو 7 بجے نکلیں گے تو کل کا روزہ آپ نہیں چھوڑیں گے۔ ہاں اگر آپ رات میں 3 بجے نکلتے، سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے آپ مسافر ہو جاتے تو اب جو ہے آپ روزہ چھوڑ سکتے تھے۔ اب آپ کو اختیار تھا کہ آپ جو ہے مسافر شرعی ہو چکے ہیں اور ایسی صورت میں روزہ چھوڑنے کی آپ کو اجازت ہے، مگر روزے کا جب وقت آیا یعنی کہ اب روزہ سحری کھانے کا وقت جو ہے ختم ہو گیا، اس کے بعد آپ جو ہے سفر شروع کر رہے ہیں تو اب آپ نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ سحری کے وقت میں سفر شروع کر دیں تو اب چونکہ رمضان کا مہینہ جو چل رہا ہے اور اس کا جو روزے کا وقت آیا وہ سفر کی حالت میں آیا، تو جب روزے کا وقت سفر کی حالت میں آئے گا تبھی روزہ چھوڑ سکتے ہیں، اور اگر روزے کا وقت تو پہلے ہی مطلب یعنی سحری کھانے کا وقت ختم نہیں ہوا تھا، آپ نے سفر شروع کر دیا، روزہ چھوڑ دیں۔ سحری کا ٹائم ختم ہو گیا، گھر پہ آرام سے لیٹے ہوئے تو روزہ تو شروع ہو گیا، آپ چھوڑ کیوں رہے ہیں؟ ابھی تو آپ مسافر ہی نہیں ہیں۔ اب آپ کہیں گے سفر تو مجھے کرنا ہی ہے، تو ہم کہتے ہیں سفر تو بعد میں کرنا ہے، ابھی تو زندگی کا ہی پتہ نہیں ہے۔ بھئی 7 بجے سفر کرنا ہے، کیا پتہ ہے کہ 6 بجے ہمارا انتقال ہو جائے، آپ روزہ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ سفر شروع کر چکے ہوتے تو روزہ چھوڑ دیتے، سفر شروع نہیں کیا ہے تو آپ روزہ رکھیں، اور اگر اب آپ مسافر ہیں اگلے دن تو آپ کو اختیار ہے، آپ چاہیں تو روزے کو چھوڑ سکتے ہیں، بعد میں جو ہے وہ روزہ رکھ لیجئے گا۔ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ سحری کے ٹائم اگر سفر شروع کر دیا ہے یعنی سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے
تب تو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوگی، اور اگر سحری کا ٹائم گھر پہ ہی بتا دیا، یعنی سحری کا ٹائم ختم ہو گیا، صبح صادق نمودار ہو گئی، طلوع فجر ہو گیا، وقت فجر آ گیا، ابھی آپ گھر پہ ہی ہیں، تو اب آج کا روزہ آپ نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ نبی